السلام علیکم ویورز۔ حضرت سلمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا جو شمار ہے وہ خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں ہوتا ہے، اور یہ حضرت سلمان علیہ السلام وہ خدا کے وحید پیغمبر ہیں جو ایک تخت کے اوپر بیٹھ کر پرواز کرتے تھے، اور ان کی جو حکمرانی جو تھی وہ پرندوں کے اوپر، جنات کے اوپر، بلکہ پوری دنیا پہ ان کی حکمرانی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی۔ پھر یہ پرندوں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے۔ جب ان کے ہاں محفل ہوتی تھی تو پرندے جو تھے ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، باتیں ہوتی تھی اکثر۔ پھر جنات کے اوپر بھی ان کی حکمرانی تھی۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سلمان علیہ السلام جب تخت کے اوپر پرواز کرتے تھے تو ان کی ساری پرواز کا جو راز تھا، ان کے دائیں ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اسی کی وجہ سے وہ پرواز کرتے تھے۔ پھر دوسری بات، جب سلمان بن داؤد علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام وہ خدا کے وحید پیغمبر ہیں جن کو آدم علیہ السلام کے بعد خلیفۃ اللہ بھی کہا گیا ہے۔ ان کے اوپر یعنی کہ یہ خاص عنایت تھی خدا کی۔ اب سلمان علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ ملک سبا میں ایک بہت بڑا تخت ہے، ایک بہت بڑی شاہی ہے، اور وہاں کی ایک شہزادی ہے بلقیس جو ملک سبا میں حکمرانی کر رہی ہے، تو آپ نے اپنے دربار میں پرندوں کو بلایا، کہا کہ کون ایسا ہے جو میرا پیغام لے کر ملک سبا میں بلقیس کے پاس جائے گا اور اس کو میری طرف سے اسلام کی دعوت بھی دے گا اور اس کو ادھر آنے کا کہے گا۔ تو اب ادھر ایک کوا تیار ہوا، اس نے کہا جی میں جاؤں گا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کوا چلا گیا۔ 5 دن گزر گئے لیکن کوا واپس نہ آیا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے ہدہد کو بھیجا کہ تم جاؤ ملک سبا، کوئی خیر خبر لے آؤ، میرا پیغام دو شہزادی بلقیس کو۔ اب ہدہد پہنچا، اس نے آ کے حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام کا پیغام ملک سبا میں شہزادی بلقیس کو دیا۔ تو شہزادی بلقیس نے ایک شرط رکھ دی کہ اپنے نبی سے یہ کہو کہ میرے ادھر اس کے ہاں، اس کے علاقے میں، اس کی ریاست میں پہنچنے سے پہلے میرا جو تخت ہے اگر وہ ادھر منگوا لے تو پھر پیچھے پیچھے میں بھی آ جاؤں گی۔ اب ہدہد 2-3 دن کے بعد واپس ہٹا، اس نے آ کے سلمان بن داؤد علیہ السلام کو شہزادی بلقیس کا پیغام دیا۔ تو جب پیغام دیا تو آپ نے پھر واپس ہدہد کو بھیجا کہ ہاں میری طرف سے ہاں ہے، میں تخت بلوا لوں گا، تخت ادھر منگوا لوں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ہدہد کو اس یعنی کہ خوشی کی خبر پر ایک تاج بھی دیا گیا۔ آج بھی ہدہد کے سر پہ کے اوپر آپ کو جو کیپ نظر آتی ہے، جو ٹوپی نما ہے، وہ تاج دیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے انعام کے طور پر۔ یعنی کہ ہدہد کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ پھر اپنے درباریوں کو، حواریوں کو سلمان علیہ السلام نے اکٹھا کیا تو کہا کہ میرے دربار میں کوئی ایسا شخص ہے جو کم وقت میں شہزادی بلقیس کا تخت لے کر ادھر آ جائے گا۔ تو ادھر جن بھی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ جنات کے اوپر آپ کی حکومت تھی۔ تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا جی جتنی دیر آپ باتیں کر رہے ہیں اتنی دیر میں وہ تخت ادھر آپ کے ہاں حاضر کر دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ بہت زیادہ وقت ہے، اس سے کم وقت میں۔ تو طریق کہتی کہ دربار کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام آتا ہے آصف برقی۔ اس نے کہا جی میں پلک جھپکنے میں تخت ادھر حاضر کر دوں گا۔ سلمان علیہ السلام نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے پلک جھپکنے میں شہزادی بلقیس کا جو تخت تھا ملک سبا سے ہزاروں میل کے فاصلے سے سلمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ وہ تخت کوئی چھوٹا نہیں تھا، ایک 4 پائی نما نہیں تھا۔ ہسٹری کہتی ہے کہ وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ اس تخت کے اوپر شہزادی بلقیس کی رہائش بھی تھی، مطلب اپنا محل بھی تھا۔ پھر اس کے علاوہ اس کی جو تھی فوج وہ بھی اس تخت کے اوپر رہتی تھی، پھر ان کے گھوڑے بھی اس تخت کے اوپر۔ اتنا لمبا چوڑا وہ تخت تھا جو آصف برقی نے پلک جھپکنے میں سلمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ پھر وہ آصف برقی سے جب پوچھا گیا کہ تیرے پاس ایسی کون سی طاقت ہے، تو اس نے کہا میں نے اسم اعظم کا اتنا ورد کیا ہوا ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے میں وہ کر گزروں گا۔ تو یہ تھے سلمان علیہ السلام، سلمان ابن داؤد علیہ السلام۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہو
تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. شکریہ.